نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ اللہم صلی وسلم وبارک علی روح سیدنا و مولانا محمد فی الارواح اللہم صلی وسلم وبارک علی جسد سیدنا و مولانا محمد فی الاجساد اللہم صلی وسلم وبارک علی قبر سیدنا و مولانا محمد فی القبور۔ محبت سے مل کے پڑھ لے میرے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين۔ حمد و صلاۃ کے بعد اللہ رب العالمین جل جلالہ وعظم شانہ ولا الہ غیرہ کے حضور دعا، اے ذات احد و صمد، اے ذات غفور و رحیم، اور اے ذات ستار و غفار، تو ہماری لغزشوں، خطاؤں اور گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ظاہر باطن پر اپنا خاص لطف و کرم فرما، ہمارے گھروں پر اپنی خصوصی عنایات، رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما، ہر قسم کی ارضی و سماوی آفات، بلیات، امراض اور حادثات سے پورے عالم انسانیت کو، بالخصوص حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کو، تمام اسلامی ملکوں، شہروں، بستیوں کو، اور خاص طور پر قریہ عشق محمد کشور حسین عرض وطن پاکستان کو محفوظ اور معمول فرما۔ جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعتوں کا نور، سرور، یمن اور سعادت ہم سب کو عطا فرما۔ قرآن مجید فرقان حمید سے سورۃ القلم کی آیت نمبر 4 آج کی گفتگو کا عنوان ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اللہ کریم قبول حق اور اس پر عمل کی سعادتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ سورۃ القلم یہ بالاتفاق مفسرین کے مکی سورہ ہے اور اس کی 52 آیات ہیں، 2 رکوعات پر مشتمل ہے۔ یہ وہ ماحول ہے مکہ المکرمہ کا کہ سارے کا سارا عالم کفر و شرک واللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی مخالفت پر تلا ہوا ہے، اور ہر روز نئی سے نئی سازشیں اور نئے سے نئے ظلم، اذیتیں آپ اور آپ کے غلاموں کے خلاف وہ روا رکھی جا رہی ہیں۔ پھر اس ماحول میں کفار کی طرف سے یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ لوگوں حضور کے قریب نہ جاؤ، یہ دیوانہ ہے، مجنوں ہے،
اور اس کا جو بھی کوئی بات سنتا ہے وہ بھی اپنا توازن جو ہے وہ کھو بیٹھتا ہے۔ یہ وہ ناپاک پروپیگنڈا ہے کہ الیاذ باللہ اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا دماغی توازن درست نہیں ہے، وہ مجنون ہیں۔ یہ کفار نے پروپیگنڈا کیا۔ اس کے جواب میں اللہ کریم نے ایک تو یہ تردید فرمائی کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ مجنون نہیں ہیں، اور چوتھی جو آیت ہے اس میں اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی عظمت و شان کا خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، یہ تو آپ کی ذات میں، آپ کی سیرت میں نقص ڈھونڈتے ہیں، ہم اعلان کر رہے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ بے شک اے محبوب آپ خلق عظیم پر فائز ہیں۔ اس سارے پروپیگنڈا کے جواب میں اللہ رب العالمین نے ایک تو ان کی باتوں کا جواب دیا، اور پھر اس آیہ کریمہ میں جو اعلان کیا ہے وہ بڑا توجہ طلب ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ، بڑی تاکید کے ساتھ کہ بلا شبہ اس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ ضرور آپ خلق عظیم پر فائز ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمہ نے فرمایا کہ یہاں اللہ تملیک کے لیے ہے کہ بلا شبہ ضرور آپ خلق عظیم کے مالک ہیں، خلق عظیم کے مالک ہیں۔ سو خلق کا لفظ جو ہے وہ ہمارے اردو ادب میں دو طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ جب خا کی زبر کے ساتھ ہو خلق ہو تو اس سے مراد ہم صورت لیتے ہیں، اور جب خا کی پیش کے ساتھ ہو خلق تو اس سے مراد ہم سیرت لیتے ہیں۔ عرب ایسا نہیں کرتے، وہ جب لفظ خلق بولتے ہیں تو اس میں دونوں چیزیں مراد لیتے ہیں، اس میں دونوں چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ تو باری تعالیٰ نے آسمان بالا کی فضاؤں سے حضور کی شخصیت پر اعتراض کرنے والوں کو جواب دیا، بے شک اے محبوب آپ ضرور خلق عظیم کے مالک ہیں کہ پوری کائنات میں نہ آپ کی صورت کا کوئی جواب ہے نہ سیرت کا کوئی جواب ہے۔ آپ سیرت اور صورت کی اس عظیم رفت پر فائز ہیں کہ اولین و آخرین میں سے کوئی گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتا۔ نازاں ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے، اور یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے۔ سیدنا علی مرتضیٰ مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم، ان کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے، آ کے پوچھتا ہے حضور مجھے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خلق کے بارے میں کچھ بتائیے گا۔ مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اس سائل سے پوچھتے ہیں زمین و آسمان کی کائنات کے درمیان جو اشیاء ہیں، موجودات ہیں، ذرا ان کے نام تو بتاؤ۔ تو وہ حیرت سے چہرہ تکنے لگ گیا، یہ ممکن کیسے ہے کہ کوئی آدمی اس پوری روئے زمین اور زمین و آسمان کے درمیان جو پھیلی ہوئی کائنات ہے ان کے اشیاء کے نام گنوا سکے؟ لغات فیل ہو جائے یہاں تو جی۔ تو اس نے کہا یہ ممکن کیسے ہے؟ تو سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جواب دیا، سنو یہ پوری کی پوری کائنات اور اس میں جو کچھ ہے، سورہ نساء میں اللہ رب العالمین نے اس کو متاع قلیل کہا، قل متاع الدنیا الا قلیل، کہ یہ ساری کی ساری متاع کائنات وہ قلیل ہے، تم سے قلیل کا بیان نہیں ہو سکتا، اور مجھ سے پوچھتے ہو خلق عظیم کے بارے میں بتاؤ۔ تو معنی یہ ہے کہ جیسے کائنات میں موجود اشیاء کی گنتی نہیں ہو سکتی، اس کا بیان ممکن نہیں ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام کے خلق عظیم کا بیان بھی ممکن نہیں ہے۔
پھر قرآن مجید نے یہ کہا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوہا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو گن نہیں سکتے، حساب نہیں کر سکتے۔ جی کتنی نعمتیں انسان پر، یہ ایک الگ چیپٹر ہے۔ تو جب نعمتوں کا شمار ممکن نہیں ہے تو جو اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، جس کو رب نے خلق عظیم عطا فرمایا ہے، اس کی عظمت و شان کا بیان اور اظہار کیسے ممکن ہے؟ سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا بنت صدیق، ان سے کسی نے پوچھا حضور کے خلق کے بارے میں کچھ بتائیے گا، حضور کے خلق کے بارے میں۔ تو آپ نے فرمایا قرآن پڑھتے ہو؟ جی قرآن پڑھتا ہوں۔ تو فرمایا کان خلقہ القرآن، میرا جواب یہ ہے کہ حضور کا خلق قرآن ہے، حضور کا خلق قرآن ہے۔ یہ جملہ اگرچہ بہت سادہ ہے لیکن اس کے اندر معنی کی ایک کہکشاں موجود ہے۔ سوال کیا تھا؟ حضور کا خلق کیسا ہے؟ پوچھا قرآن پڑھتے ہو؟ جی پڑھتے ہیں۔ تو کہا پھر قرآن جو ہے، حضور کا خلق قرآن ہے۔ ایک معنی اس کا یہ ہے کہ اگر تو خلق سے مراد صورت لیتا ہے تو میرا جواب یہ ہے اگر حسن مصطفیٰ کی تصویر چاہتے ہو تو قرآن پڑھو۔ قرآن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے لکھا نا، اے کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، تیری خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم۔ یہ تاجدار بریلی کا کلام ہے جی، جن کو قرآن و سنت پر جی وہ عبور حاصل ہے جو بہت خال کسی کے حصے میں آتا ہے۔ پوری کی پوری نعت میں جی قرآن مجید فرقان، ویسے تو عارف کھری شریف نے کہا نا زیراں زبراں تے شداں مداں شان نبی وچ آئیاں، عامہ لوکاں خبر نہ کائی خاصاں رمضاں مائیاں۔ کہا اگر تو خلق سے مراد صورت لے رہا ہے تو پھر قرآن پڑھ، کہیں والضحیٰ کہہ کے چہرے کا ذکر کیا، کہیں علم نشرہ کہہ کے سینے کا ذکر کیا، کہ کلام الہی نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ السلام کا حسن جو ہے اس کی تصویر قرآن کی آیتوں کی صورت میں دنیا کے سامنے رکھ دی۔ اور اگر تو خلق سے مراد سیرت لے رہا ہے، حضور کی سیرت کیسی تھی، تو پھر بھی میرا جواب یہی ہے کان خلقہ القرآن۔ قرآن مجید پڑھتا چلا جا، قرآن مجید میں جن اخلاق عالیہ کی اللہ رب العالمین نے تلقین فرمائی ہے، اس سارے کے سارے اخلاق کو اگر کسی پیکر انسانی میں دیکھنا مطلوب ہو تو اللہ کے محبوب محمد رسول اللہ کا چہرہ دیکھ لو۔ کان خلقہ القرآن، ساری کی ساری اوصاف حسنہ کی کائنات وہ نہ صرف سرکار میں جمع ہے بلکہ حضور اس کے مالک ہیں۔ انک لعلی خلق عظیم۔ اور تیسرا مفہوم یہ ہے کان خلقہ القرآن کا کہ قرآن مجید تو کلام اللہ تعالی ہے، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جمیل علم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال، اللہ نے اولین آخرین کے سارے علوم قرآن میں جمع کر دیے ہیں، پھر اگر کسی کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی ہے تو یہ اس کی اپنی فہم کا قصور ہے، اس کی اپنی فہم کا۔ اور قرآن مجید کے بارے میں بالاتفاق یہ علم کا آگہی کا سمندر ہے جس کی وسعتوں کو ناپا تولا نہیں جاتا۔ وہ بزرگ امام ابو الحسن جنہوں نے 500 جلدوں میں قرآن مجید کی تفسیر لکھی، 500 جلدوں، 5 جلدوں میں، 6 جلدوں میں، 11 جلدوں میں، 12 جلدوں میں، بہت تفسیریں ہیں۔ ہمارے استاد گرامی حضرت علامہ غلام صوف سعیدی علیہ الرحمہ نے 12 جلدوں میں تبیان القرآن تفسیر لکھی ہے جی، وہ دیکھیں اس کو ساری کی ساری تفصیلات کو تو بیان کرنے کا حوصلہ نہیں ہوتا۔ تو کسی بڑے سے بڑے مفسر سے پوچھو 500 جلدوں میں قرآن کی تفسیر لکھی ہے،
کیا کہتے ہو؟ سو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ قرآن تو علم آگہی کا سمندر ہے، حقائق کا، دقائق کا، عوارف و معارف کا۔ یہ تو اللہ نے جتنی مجھے ہمت دی، میں نے سمندر میں گوتا لگا کے چند موتی آپ کے سامنے پیش کیے، چند موتی آپ کے سامنے۔ اور سنو قرآن مجید فرقان حمید 14 صدیوں سے اہل علم کے زیر تحقیق ہے اور قیامت تک زیر تحقیق رہے گا، اور کوئی قیامت تک یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس نے کما کو قرآن مجید کے سارے علوم کو بیان کر دی۔ جی تو کہا کہ جیسے قرآن کے علوم اور معارف کا بیان ممکن نہیں ہے، حسن مصطفیٰ کا بیان بھی ممکن نہیں ہے۔ اور پھر چوتھا اس کا پہلو یہ ہے کہ قرآن مجید تو کلام اللہ تعالی ہے، اس کو فنا نہیں ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہے محبوب ہم نے ہی اس ذکر کو، قرآن مجید کو نازل کیا، اور ہم ہی اس کی ضرور حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو کہا جس طرح قرآن کو فنا نہیں ہے، حسن مصطفیٰ کو بھی فنا نہیں ہے۔ حسن مصطفیٰ کو بھی سارے انبیاء انسان کامل ہیں، ان کی اطاعت ان کی قوموں پر لازم ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ فرماتا نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر یہ کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ اللہ کے حکم سے نبی بھیجا اس لیے جاتا ہے اس کی پیروی کی جائے۔ لیکن صاحبو، پوری روئے زمین پر اگر آپ نظر دوڑائیں، حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام، ان کی شخصیت کا کوئی چلتا پھرتا نمونہ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں، لیکن اگر آپ چاہیں کہ ان کی سیرت کا کوئی چلتا پھرتا نمونہ ہمیں دکھائی دے دے تو کہیں نظر نہیں آئے گا۔ حکیم الامت حضرت علامہ اقبال نے بانگ درا میں ایک بڑی لمبی تمہید باندھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ اور اگلی بڑی بات خوبصورت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سراپا حسن بن جاتا ہے جس کے حسن کا عاشق، سراپا حسن بن جاتا ہے جس کے حسن کا عاشق، بتا اے دل حسین ایسا بھی ہے کوئی حسینوں میں۔ اور یہ اتنی بڑی نعت ہے کہ یہ اقبال ہی کہہ سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کائنات میں جو حسن کے پیچھے دوڑنے والے ہیں وہ دیوانے ہو جاتے ہیں، جی اپنا سب کچھ لٹا دیتے ہیں۔ حسن کی پوجا کرنے والے برباد ہو جاتے ہیں، لیکن اس کائنات میں ایک حسن ایسا ہے کہ جس سے عشق کرنے والے، محبت کرنے والے لوگ خود حسین ہو جاتے ہیں۔ سراپا حسن، یہ جتنے اولیاء روئے زمین ہیں ان کی شخصیتوں میں غور کریں۔ حضور سیدی داتا علی جویری گنج بخش فیض عالم، یہ حسن مصطفیٰ کا مظہر ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سلطان الہند عطائے رسول غریب النواز، تخصص کیا ہے؟ چلتے پھرتے حسن مصطفیٰ کی تصویر ہے۔ حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر، جی تخصص کیا ہے؟ چلتے پھرتے اس روئے زمین پر اللہ کے محبوب کا مظہر ہے۔ تو یہ جتنے اولیاء روئے زمین ہیں ان میں جو عظمتیں نظر آتی ہیں وہ کیا ہے؟ وہ حسن مصطفیٰ سے عشق اور محبت کرنے کی جھلک ہے جو دکھائی دیتی ہے۔ سو کہا جس طرح سے قرآن کو فنا نہیں ہے، حسن مصطفیٰ کو بھی فنا نہیں ہے، قیامت تک روئے زمین ایسے افراد سے بری رہے گی۔ اور کیا جملہ کہا کہ جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی۔ وہ جو فنا فی المصطفیٰ ہو جاتے ہیں لوگ، پھر ان کی سانسوں میں اتنی طاقت آ جاتی ہے، وہ مردے پہ پھونک مارتے ہیں اٹھ کے زندہ ہو جاتے ہیں۔
سیدی غوث اعظم علیہ الرحمٰن نے کیا اعلان کیا؟ لو القیت سری فوق میت لقام لقدرت المولا تعالی. اللہ رب العالمین نے جو مجھے حضور کے اتباع اور غلامی سے ولایت کی قوت عطا کی ہے، اس قوت کی توجہ مردے پہ ڈال دوں، اٹھ کے کھڑا ہو جائے. سو کہا انک لعلی خلق عظیم، اے اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ، دیوانہ کہنے والوں کی بات چھوڑو، ہم جو اعلان کر رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو خلق عظیم کا مالک بنایا ہے، اس پوری کائنات میں نہ آپ کی صورت کی کوئی مثال ہے، نہ آپ کی سیرت کی کوئی مثال ہے. اور خلق جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا، اس کے بیان پہ کہتے ہیں ہو گئی زندگیاں ختم اور قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب پورا نہ ہوا. حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے انما بشت معلما، اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے، استاد بنا کر بھیجا ہے. بھئی استاد تو کسی شعبے کا ہوتا ہے اور اس شعبے کی تعلیم دیتا ہے. یا رسول اللہ آپ اگر استاد ہیں پوری کائنات کے، جی معلم انسانیت ہیں، تو پھر کس چیز کی تعلیم دینے آئے ہیں؟ تعلیم آپ کی کیا ہے؟ تو فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں اس کائنات میں اس لیے مبعوث کیا گیا تاکہ اخلاق حسنہ کی جی وہ تکمیل کر دوں، اپنے قول کے ذریعے سے اور اپنے عمل کے ذریعے سے جو حسن خلق ہے وہ انسانیت کے سامنے جو ہے وہ پیش کر دوں. اور اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کے خلق عظیم کے حوالے سے 6000 سے زائد احادیث ہیں. کتنی؟ 6000 سے زائد حدیث ہیں. اور ایک ایک حدیث ایسی ہے کہ جس کی شرح میں زندگی کھپ جائے. سید علی کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا العلم صلاحی، علم میرا اسلحہ ہے، علم میرا ہتھیار ہے. والحب اساسی، محبت میری بنیاد ہے. والصبر ردائی، صبر میرا لباس ہے. وذکر اللہ انیسی، اللہ کا ذکر میرا انیس ہے. والجہاد خلقی، اور جہاد جو ہے وہ میرا اخلاق ہے. جاؤ اس ایک فرمان کی شرح کرو. اس کائنات میں حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے علم کو اسلحہ کہا ہے جی، والعلم صلاحی. اور آج دنیا تسلیم کرتی کہ جو قومیں علم میں، آگہی میں، ٹیکنالوجی میں جی وہ عروج پر ہیں، وہ ہر اعتبار سے معاشی اور سیاسی اعتبار سے وہ دنیا میں قابل عزت مقام پاتی ہیں. اور جو لوگ جہالت کے گڑھوں میں دفن ہیں وہ دنیا میں اپنی کوئی پہچان نہیں رکھتے. علم کو قوت کہا، طاقت کہا، اور کہا علم حاصل کرو، خچین جانا پڑے جی، ماں کی گود سے لے کر قبر کی دہلیز تک طلب علم کا سفر مؤخر نہیں ہو سکتا ہے. یہ تاکید سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. اور کہا صبر میرا لباس ہے، میری چادر ہے. اور چادر کیا کرتی ہے؟ لباس کیا کرتا ہے؟ انسان کو زینت دیتا ہے، انسان کی ڈگنیٹی اور وقار میں اضافہ کرتا ہے جی. بے صبری انسان کو ذلیل کر دیتی، رسوا کر دیتی. تو کہا صبر میرا لباس ہے. جب کوئی مشکل آتی ہے میں صبر کا دامن تھامتا ہوں، تو صبر انسان کو وقار بھی عطا کرتا ہے اور اس کو مشکلات سے بحفاظت نکال بھی لیتا. پھر فرمایا ذکر اللہ انیسی، اللہ کا ذکر میرا انیس ہے. جب کوئی پریشانی آتی ہے ادھر ادھر جانے کی بجائے میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں. اللہ کے ذکر سے سارے غم، ساری پریشانیاں وہ دور ہو جاتی ہیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بلا شبہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا ما اسقل فی المیزان المومن یوم القیامہ من خلق حسن. اخلاق کی کیا ویلیو ہے، کیا اہمیت ہے، اس کی طرف اشارہ کتنا واضح کہ قیامت کے دن جب بندہ مومن
میزان پر نامہ اعمال تولنے کے لیے لایا جائے گا تو اس کے نامہ اعمال میں سب سے زیادہ وزن جس چیز کا ہوگا اس سے زیادہ وزنی کوئی چیز نہیں ہوگی، وہ حسن خلق ہے، اخلاق اس کا کیسا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ صرف دنیا کے سامنے خلق عظیم کا عملی نمونہ پیش کیا بلکہ تعلیم بھی پیش کی، اور یہ فرمایا کہ قیامت کے دن نامہ اعمال میں سب سے زیادہ وزن حسن خلق کا ہوگا، اخلاق کا وزن سب سے زیادہ۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھے اخلاق کا حامل انسان جو لوگوں سے خندہ پیشانی کے ساتھ، خوش روئی کے ساتھ نیکی کی بات کرے، ان کی بھلائی کی بات کرے، ان کا خیال رکھے۔ کشف المعجوم میں حضور داتا صاحب گنج بخش علیہ رحمہ نے وہ جو تصوف کا باب باندھا ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ تصوف کیا ہے، وہ کہتے ہیں یہ صفائے باطن کا نام ہے، اور ساری بحث کو وہ سمیٹتے ہیں کہ 8 خصائل پر مشتمل ہے تصوف، اور وہ خصائل کیا ہیں؟ انبیاء کے اوصاف ہیں۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک جتنے اوصاف ہیں انبیاء کے، وہ سارے جب کسی شخص میں جمع ہو جاتے ہیں تو سمجھ لو وہ صوفی ہو گیا، وہ صوفی ہے۔ یہ بال لمبے کر کے، چوغے پہن کے، ہاتھ میں کاسا پکڑ کے، یہ کوئی تصوف نہیں ہے، یہ کوئی صوفی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ صوفی تو وہ ہوتا ہے جس کے دروازے سے خیر ملتی ہے، صوفی تو وہ ہے۔ حضرت واصف علی واصف نے لکھا ہے کہ تصوف کیا ہے، صوفی کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جب کوئی بندہ یہ طے کر لیتا ہے کہ میں نے اپنے کسی عمل سے کسی شخص کو نقصان نہیں پہنچانا ہے تو سمجھو وہ صوفیاء کے راستے پہ آ گیا ہے۔ جملہ ان کا مختصر تھا، وہ کہتے ہیں بے ضرر ہو جانا یہ تصوف کی ابتدا ہے۔ یہ طے کر لیں ہمارے کسی عمل سے کسی انسان کو کوئی زحمت نہیں ہوگی، تکلیف نہیں ہوگی۔ ویسے تو حضور نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، امن میں رہیں۔ تو مسلم کا معنی ہی سلامتی چاہنے والا ہے، مسلم کا معنی ہی امن دے، مومن کا معنی ہی امن دینے والا ہے۔ تو کہا جب کوئی بندہ یہ طے کر لیتا ہے کہ وہ اپنی کسی حرکت سے کسی انسان کو اذیت نہیں دے گا، بے ضرر ہو جائے، تو یہ تصوف کی ابتدا ہے۔ اور جب کوئی یہ طے کر لیتا ہے کہ میرے ہر عمل سے انسانوں کی بھلائی ہوگی، یہ تصوف کی انتہا ہے، یہ تصوف کی۔ تو صوفی وہ ہوتا ہے جو مخلوق خدا میں خیر بانٹتا ہے، آسانیاں تقسیم کرتا ہے۔ جتنے صوفیہ میں نے حضرت غوث اعظم کا ذکر کیا، ہر مہینے اپنے مریدین کو اکٹھا کر کے ان کو واعظ فرماتے، اللہ کے نبی کے اخلاق سکھاتے اور پھر لنگر کھلاتے۔ ان سارے بزرگوں نے دنیا میں اسلام پھیلایا ہے کس طریقے سے؟ لوگوں کی بھلائی کر کے۔ اور اسی طرح حضور نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس۔ اور ہم کیا رویہ رکھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد جتنے لوگ ہیں کسی کا وجود ہماری شرارتوں سے بچ نہ سکے، ہماری یہ روش ہے، ہماری یہ روش ہے۔ حالانکہ دین اسلام کی تعلیم کیا ہے کہ ہمارے وجود سے جہاں ہم بیٹھے ہوں خیر تقسیم ہو، کسی کا کوئی نقصان نہ ہو۔ ایک مومن کا مال جان آبرو دوسرے مومن پر حرام ہے۔ جیسے ہم چاہتے ہیں کوئی ہماری بے توقیری نہ کرے، ہمیں ذلیل نہ کرے، کوئی ہمارا مال نہ لوٹے، کوئی ہماری آبرو کی طرف نہ دیکھے، یہ ہماری خواہش ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے اس کی عزت کی جائے، اس کا اکرام کیا جائے۔ تو پھر اس کا آغاز کیا ہے کہ پہلے خود یہ سیکھو کہ ہم نے دوسروں کو عزت دینی ہے۔ ہم نے اپنے کسی حرف سے، کسی لفظ سے، کسی حرکت سے کسی انسان کی دل آزاری نہیں کرنی، دل آزاری۔ اور ہمارا تو وتیرہ یہ ہے، ہم نے ان کو
چین سے رہنے نہیں دینا، چین سے تو جو دوسروں کو چین سے رہنے نہیں دیتا ہے پھر اس کو سکون کہاں سے آئے گا؟ اس کی زندگی میں سلامتی کہاں سے آئے گی؟ تو کہا سراپا خیر بن جاؤ، تمہارے وجود سے انسانوں کی بھلائی جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ اور اس پر پھر اخلاق مصطفیٰ پر سینکڑوں احادیث ہیں۔ سب سے اہم حدیث وہ سناتا ہوں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب اور سب سے زیادہ محبوب وہ لوگ ہوں گے جو اچھے اخلاق کے حامل ہیں۔ قیامت کے دن اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے لوائے حمد کے سائے میں جلوس کی شکل میں جنت میں جائے، اور پھر مجمع تو بہت بڑا ہوگا، تو جو قریب حضور کے رہنا چاہتا ہے اس کو حسن خلق کو اختیار کرنا چاہیے، اپنی عادتوں کو اچھا بنانا چاہیے۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، ایک عام آدمی ہے، وہ زیادہ لمبی چوڑی عبادت ریاضت نہیں کرتا ہے، زیادہ نمازیں نہیں پڑھتا ہے، زیادہ صدقہ خیرات نہیں کرتا ہے، پر اخلاق کا بہت اچھا ہے، لوگوں سے ہنس کے بات کرتا ہے، لوگوں کی بھلائی کی بات کرتا ہے، لوگوں کی خدمت کرتا ہے۔ اور خدمت کرنے کے مختلف انداز ہیں۔ وہ میں نے تصوف کی کسی کتاب میں پڑھا، ایک مرید آیا شیخ کے پاس، بابا جی میرے لیے خصوصی دعا کرو۔ اچھا، میری طرف خصوصی طور پر نگاہ کرو۔ اب وہ جاؤ بازار سے ایک لوٹا لے آؤ۔ وہ گیا، وہ تھوڑی سی قیمت کا لوٹا پیش کر دیا، کہا جا بس تو نے جو کہا ہے وہ ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا مجھے سمجھ نہیں آئی ہے۔ کہا میرے باتھ روم کا لوٹا ٹوٹا ہوا تھا، تو نے یہ لوٹا لا کے مجھے دے دیا ہے، اب اس میں پانی ڈال کے جب وضو کروں گا تیری طرف نگاہ جائے گی اور دعا ہوگی اللہ اس کو خیر و برکت عطا فرما، اللہ اس کو خیر و برکت عطا فرما۔ تو خلاصہ یہ ہے، کوئی انسان جو ہے وہ کسی کی خدمت کر کے، کسی کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آ کے، میٹھی بات کر کے، اس کی کوئی معمولی سی خدمت کر کے اپنے رب کو بھی راضی کر سکتا ہے، اور قیامت کے دن اللہ کے محبوب علیہ السلام کا قرب بھی پا سکتا۔ تو کہا ایک عام آدمی اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے، عام طور پر جو صوفیہ لوگ ہیں ہمارے ہاں، اکثر کی بات کر رہا ہوں، ان کو عبادت اور ریاضت کا ذوق ہو جاتا، ہم بڑے تہجد گزار ہیں، بڑے نمازی ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں، اور دوسروں کی طرف بڑے عجیب انداز میں دیکھتے ہیں۔ اس صوفی کو دیکھ کے ڈر لگنے لگ جاتا ہے، صوفی کو دیکھ کے۔ تو یہ اللہ کے محبوب صحابہ کہتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے چہرہ اقدس پر ہمہ وقت مسرت رہتی تھی، خوشی رہتی تھی۔ کوئی دیکھتا تھا سرکار دو عالم علیہ السلام کو، اس کے بہت سارے معاملات ہیں۔ حدیث پاک میں ہے 80 پاگل سرکار کی خدمت میں لائے گئے، پاگل 80 پاگل، اور جب بارگاہ رسالت میں لائے گئے تو رو رہے تھے ایک دوسرے کو دیکھ کے، بس ان کو عقل چکا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے دیکھ کے مسکرائے۔ روتے ہوئے آدمی کو دیکھ کے ہنسنا عجیب سا لگا ہوگا آپ کو، لیکن علماء کہتے ہیں کہ حضور اس لیے مسکرائے، ہنسے، پتہ تھا ان کو تکلیف کوئی نہیں ہے، کیونکہ دماغ کام نہیں کہ اس لیے رو رہے، بغیر وجہ کے رو رہے۔ اس لیے اللہ کے محبوب مسکرائے، اور جب دندانے نبوت سے نور کی شعاع نکلی، ان 80 لوگوں کے چہروں پہ پڑی، وہ سارے کے سارے صحتیاب ہو گئے۔ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ حضور تو مسکرا کے دوسرے پاگلوں کو صحتیاب کر دیتے تھے۔ بدبخت مکہ کے کافروں، تم کہتے ہو میرا محبوب مجنون ہے، انک لعلی خلق عظیم۔ میرا محبوب صورت اور سیرت کی اس عظمت پر فائز ہے کہ اولین و آخرین کی کائنات میں سے کوئی اس کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ نازاں ہے جس پہ حسن، وہ حسن رسول ہے۔ یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے۔ وما علینا الا